کیا ماننا وہ خواجہ اجمیری ہی تھے جنہوں نے آ کر سب کو کلمہ پڑھایا تھا اور سب کو مسلمان کیا تھا۔ وہ بڑی مشہور کہاوت تھا نا، خواجہ کے مسجد بن رہی تھی، بادشاہ نے اس کا تیل بند کر دیا، چراغوں میں پانی ڈالا، دن میں مزدور کام کرتے تھے، رات کو آگے مسجد بناتے تھے، وہ پانی سے چراغ چلنے لگ گئے تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس موسلے کی تو مسجد پھر بھی بن رہی ہے۔ کہا اچھا، وہ فوجیں لے کر پہنچ گیا، فوجیں لے کر پہنچا، کہا اس کو ابھی گرفتار کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب باہر نکلے تو سامنے والی فوج کی طرف گھور کے دیکھا، ابھی دیکھنا ہی تھا، ساری فوج کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ۔ دائیں طرف دیکھا، ادھر کی فوج نے کلمہ پڑھ لیا، ادھر دیکھا، ادھر کی فوج نے کلمہ پڑھ لیا، پیچھے مڑ کر دیکھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں ہاں جی، کیوں آپ لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں؟ کہا لوگوں کو تو میں کرتا ہوں، یہ فوج جو تم مجھے مارنے کے لیے لایا، ان کو کلمہ میں نے پڑھایا؟ کہا نہیں، کہا دیکھ تیری ساری فوج کلمہ پڑھ رہی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران، ایک نظر کرم جب بادشاہ پر ڈالی تو بادشاہ بھی وہیں ہاتھی پہ بیٹھا بیٹھا لا الہ الا اللہ۔ سینکڑوں مسلمان کیا، ہزاروں مسلمان، ہندوستان میں مسلمان ہی خواجہ نے کیے۔ اگر اس نے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہوتا تو کبھی ہندو اس سے راضی ہوتے؟ کہتے اس نے تو ہمارے خاندانوں کو موسلا بنا دیا، اس کا دشمن بنتے۔ یہ کیسا ہے جس میں ہندو بھی راضی ہیں، پنڈت بھی راضی ہیں، سکھ بھی راضی ہیں اور مسلمان بھی راضی ہے؟ اللہ کی قسم، یہ شرک کا منظر ہے، یہ شرک کا مندر ہے جو ہندو اپنے مندروں میں کرتے ہیں، وہی تم درباروں میں کرتے ہیں۔ ہندو سمجھتا ہے سیاسی جنگ ہے، اندر سے ہم دونوں بھائی ہیں، ہم کھڑے کو پوج رہے ہیں، یہ لمبے پڑے کو پوج رہا ہے۔ اتنا سا فرق ہے ان قبر پرستوں میں اور مورتی پرستوں میں۔ وہ کھڑے کا طواف کرتا ہے، یہ پڑے کا کرتا ہے، وہ اس کو سامنے بھجن گاتا ہے، یہ اس کے سامنے قوالی گاتا ہے۔ قوال کہتا ہے پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مل گیا مجھ کو اللہ۔ پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مل گیا مجھ کو اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ملا کی ساری دوڑ صرف جنت کے لیے، اللہ راضی ہوگا تو جنت دے گا، اللہ ملے گا تو جنت ملے گی۔ یہ صوفیاء کی اور قوالوں کی جنت سے لڑائی ہے، جنت سے نفرت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت، دوران نماز آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم پھر پیچھے ہٹے۔ اللہ کے نبی اب آگے کیوں بڑھے؟ کہا مجھے اللہ نے جنت دکھائی تھی جس کی طلب میں آگے بڑھا تھا، پھر مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ اس میں دیکھا اور میں 2 قدم پیچھے ہٹا۔ یہ تو نبی ہے جو جنت کے لیے آگے بڑھ رہے، یہ تو نبی ہے جنہوں نے جنت کا تعارف کروایا، اور نبی کے سارے صحابہ اس جنت کے سوالی۔ ان صوفیاء کا کیا عقیدہ ہے؟ رابعہ بصری کہا کرتی تھی کہ جنت کے پانی سے جہنم بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ پھر تو نے اللہ سے لینا کیا ہے؟ نہ رہی جنت نہ رہی جہنم۔ نمازوں اور روزوں کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے پڑھی نمازیں روزے رکھے روزے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مجھ کو مل گیا اللہ۔ تو یہ خواجہ کے عشق میں کھونے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیوں نہیں سکھایا کہ چھوڑو نمازیں روزے، کیوں تم روزے رکھ رہے ہو، کیوں تم نمازیں پڑھ رہے ہو؟ نبی جہاد پہ جا رہے ہیں اور کفار سے مقابلہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم جہاد پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس ٹائم ہمارا کفار سے ٹاکرا ہو جائے، اور ہم روزے سے ہیں تو کیوں نہ ہم افطار کر لیں، عصر کے بعد کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ پی کے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ یہ سفر کے اندر بھی روزہ رکھ کے نبی جا رہے۔ اللہ کے عشق میں آ کر، خواجہ کے عشق میں آ کر تجھے اللہ ملا تو نبی نے اپنے صحابہ کو نماز روزے کی تلقین کیوں کی؟ کیوں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کے سکھائی ہے۔ نبی نے کیوں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں پڑھی؟ جبرائیل نے آ کر نبی کو کیوں سکھائی؟ اللہ نے اپنے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اہل جہنم کا یہ ماجرا کیوں پیش کیا کہ جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ تو جواب ملے گا لم نک من المصلین۔ یہ سارے بے نماز قوال اسی جہنم میں پڑے ہوں گے جو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم لوگوں سے کہا کرتے تم نماز پڑھو، ہمیں صرف اسی عشق میں رہنے دو۔ صحیح بخاری میں ہے، اس نمازوں سے کیا ملتا ہے سنیے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ فرائض کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور پھر نوافل ادا کر کے اللہ فرماتا ہے بندہ میرے اور قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کس طرح قریب ہوتا ہے اللہ کے؟ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں پڑھی نمازیں رکھے روزے جنت پالی ملا، ہم تو خواجہ کے عشق میں جا کر اللہ سے ملے ہیں۔ پڑھی نمازیں روزے رکھے جنت پالی ملا، میں خواجہ کے عشق میں کھویا مل گیا مجھ کو اللہ۔
अल्लाह या ख्वाजा का सिक्का चलता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कव्वाल कहता है ख्वाजा का दीवाना जिस दिन से मैं हो गया, इस दिन से हो गया किरदार साफ मेरा, काबा भी कर रहा है आके तवाफ मेरा। ख्वाजा का मैं दीवाना जिस दिन से हो गया हूँ, उस दिन से हो गया है किरदार साफ मेरा। अल्लाह कोई देखे ख्वाजा की है इनायत, काबा भी कर रहा है आकर तवाफ मेरा। मुझे चढ़े गया चिश्ती रंगी रंग। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या मुराद कि जिसका किरदार साफ हो जाए काबा उसका तवाफ करता है, और जो काबे का तवाफ करता है उनका किरदार साफ नहीं होता ना। जो काबे का तवाफ करते हैं उनका किरदार साफ, क्योंकि अगर किरदार साफ हो जाएगा तो काबा खुद तुम्हारा तवाफ करेगा। हश्त बहिश्त एक किताब है जिसके अंदर राबिया बसरी का किस्सा लिखा है कि राबिया बसरी एक पीर साहब जब दीन की तरफ आए, 2 कदम चलते 2 रकत पढ़ते, 2 कदम चलते 2 रकत पढ़ते, पता नहीं कितने साल तक चलते चलते मक्का शरीफ पहुँचे। जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो आगे बैतुल्लाह ही नहीं था। पूछा लोगों से भी, मैं तो इतने साल 2-2 रखते पढ़ के शुक्राने अदा करते हुए पहुंचा हूँ, बैतुल्लाह कहाँ गया? कहा इधर को गया है। पीछे पीछे गए, देखा तो जंगल के अंदर राबिया बसरी दरख्त से टेक लगाकर बैठी और बैतुल्लाह उसका तवाफ कर रहा। पूछा राबिया बसरी बुढ़ी ये क्या करती है? कहा सुन, तू काबे की नीयत से आया था, तुझे काबा नहीं मिला, मैं अल्लाह की नीयत से आई थी तो अल्लाह ने खुद काबे को मेरे पास भेज दिया। ख्वाजा का दीवाना जिस दिन से मैं हो गया, इस दिन से हो गया किरदार साफ मेरा, काबा भी कर रहा है आके तवाफ मेरा। जब इनके कहते बकौल इन कवालों और सूफियों के जब किरदार साफ हो जाता है तो काबा इनका तवाफ करता है, जब तक किरदार साफ नहीं होता ये काबे का तवाफ करते हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह का किरदार साफ था या ना था? उन्होंने काबा बना के तवाफ किया या ना किया? इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, आपके सहाबा ने किया। नाऊज़ु बिल्लाह उनमें से किसी का किरदार साफ नहीं था। काबा तुम्हारा तो तवाफ करे, आधी कैलेंडरी राबिया बसरी का तवाफ करे। ए दुनिया शिर्क, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो। जब मोहम्मद करीम 1400 सहाबा को लेकर उम्रे की गर्ज से आए थे और हुदैबिया के मकाम पे रोक दिया गया था और आप अपने सफीरों को भेज रहे थे, सैयदना उस्मान को भी भेजा था, उस्मान जाओ अहले मक्का से कहो हम जंग की नीयत से नहीं आए, हम तो बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए आए हैं। कुफारे मक्का ने कहा था, कुरैशियों ने कहा था, उस्मान तुझे इजाजत है, तू जाकर बैतुल्लाह का तवाफ कर सकता है। और सैयदना उस्मान ने कहा था, अल्लाह की मैं उस वक्त तक बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करूंगा जब तक मोहम्मद मेरे साथ नहीं होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राबिया बसरी के लिए तो ये काबा गया, इस कव्वाल के लिए तो काबा आया, काबा ने इसका तवाफ किया। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवाफ के लिए काबा क्यों नहीं आया? चलो मोहम्मद अलैहिस्सलाम कुछ किलोमीटर दूर थे ना, हुदैबिया के मकाम पे थे, ये तो उस्मान मक्का के अंदर मौजूद थे। और इनसे बढ़कर किरदार किसका साफ होगा? जिसको रसूल करीम ने बेबहा मर्तबा कहा था, और एक मर्तबा तो यहाँ तक कहा था, कद या उस्मान मा दर्रा उस्मान मा अमिल बअदल यौम कद, आज के बाद जो जी में आता है करो, तेरी जन्नत की गारंटी हो गई है। इस काबे ने आकर इस उस्मान का तवाफ क्यों नहीं किया? कि उस्मान इनकार कर रहे हैं मैं अपने नबी के बगैर तवाफ नहीं करूंगा, तो काबा खुद ही तवाफ कर लेता कि तू मेरा ना कर, मैं तेरा कर रहा हूं, दर्जा बुलंद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कव्वाल कहता है, मेले में तेरे घूमने आते हैं फरिश्ते, मेले में तेरे घूमने आते हैं फरिश्ते। हाँ वो घूमने आते हैं, इंतज़ार में होते हैं अल्लाह का कब इजाज़त मिले तो इसी पर कोड़े बरसाएं अल्लाह के आदाब के। मेले में तेरे घूमने आते हैं फरिश्ते, लेकिन आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। तो खबर तुझे BBC वालों ने दी क्या? मेले में तेरे घूमने आते हैं फरिश्ते, लेकिन आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। आंख वाला ही देखे तेरा जलवा मेरे साबिर। मेले में तेरे घूमने आते हैं फरिश्ते, मेले में तेरे घूमने आते हैं फरिश्ते, लेकिन किसी ने आज तक देखा भी नहीं है। आंख वाला ही देखे तेरा जलवा मेरे साबिर। अब ये बताओ, जब किसी ने देखे भी नहीं तो क्या कुरान में खबर है कि साबिर पिया के मेले में फरिश्ते आते हैं? कुरान में इसकी खबर, रसूल करीम ने भी इसकी खबर नहीं दी। दो ही हमारे पास ऐसे हैं ना जो गैब की खबर, या अल्लाह का कुरान या अल्लाह अपने रसूल के जरिए वही करके बताता है, तीसरा जरिया तो नहीं। अब दुनिया में तुम कहते हो किसी ने देखा भी नहीं, फिर ये खबर कहाँ से मिली?
وہ کہتے ہیں جی معرفت کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عید میلاد پہ بڑی خوبصورت کرسی سجی ہوئی ہوتی ہے. انڈیا پاکستان میں جب میلاد کا جشن ہوتا ہے تو کرسی بڑی پیاری خوبصورت بنا کے خالی پڑی رہتی ہے. کسی سے پوچھو بھائی یہ کرسی کیوں ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتہ، یہاں اللہ کے رسول نے آ کر بیٹھنا ہے، یہ ان کے لیے سجی ہے. وہ ایک ہمارا جیسا کوئی گیا ہوا تھا، اس نے کہا سر یہ کرسی کیوں سجی ہوئی؟ کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور پھر وہ درود پڑھتے نا، آگے تاج والے. کہا اچھا جب آئیں تو ذرا مجھے بھی دکھا دینا، میں بھی دیکھوں گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھ کر صحابی کا شرف پالوں گا. کہا نہیں تو وہابی گستاخ ہے، تیری آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری آنکھ بڑی گستاخ ہے، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لگوا دینا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. میلے میں تیرے گھومنے آتے ہیں فرشتے، لیکن آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے صابر. وہ پاکستان کا ایک جھوٹا نبی کذاب گوہر شاہی، اس نے بھی کہا تھا کہ وہ کتاب میرے پاس اس کی موجود ہے کہ میری شبیہ دو جگہ پہ، میرا چہرہ دو جگہ پہ آ چکا ہے، چاند میں بھی آ چکا ہے، حجر اسود میں بھی آ چکا ہے، لیکن وہ نہ جھوٹے کو نظر آئے گا، نہ منافق کو نظر آئے گا، نہ بے عمل صوفی کو نظر آئے گا. کیا مطلب؟ جو یہ کہے چاند میں گوہر شاہی کا جلوہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ جھوٹا بھی ہے، یہ منافق بھی ہے، یہ بے عمل بھی ہے. تو جس نے 3 فتوے لگانے، ہر کوئی کہتا ہے جی بالکل واقعی آپ کا منہ ناک داڑھی سب نظر آ رہا ہے. وہاں پر آتے ہیں لیکن ان کو دیکھتا کون ہے؟ آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ. پھر کہتا ہے ایسی کرامت تو دیکھیے، پیر صاحب کی کرامت بیان ہو رہی، کہ ایسی کرامت تو دیکھیے اپنے جنازے کی پڑھائی نماز بھی. نیاز مند وہی بے نیاز بھی، اچھا ہوا کہ رہ گیا پردے میں راز بھی. بعد از وفات سیفی کرامت تو دیکھیے، بعد از وفات سیفی کرامت تو دیکھیے، اپنے جنازے کی ہے پڑھائی نماز بھی. آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ میرے. مر بھی گیا، اس کو غسل ہو گیا، استنجا ہو گیا، کفن ہو گیا، لوگوں نے اس کی لاش اٹھا لی، چل پڑے، اور جب جنازے کی لاش رکھ دی تو نماز کے لیے امام صاحب کی جگہ پہ خود ہی آگے ہو گیا. اللہ اکبر، اللہم اغفر لے حیینا و میتنا، مجھے بھی اور اس کو بھی، دونوں کو معاف کر دے. اپنے جنازے کی خود نماز پڑھی. اتنی بڑی کرامت اس کی، مرا ہوا بھی یہ ہے اور زندہ بھی یہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ماجرا کیوں نہیں ہوا؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ حضرت عمر کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ حضرت عثمان کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ کیوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کا جسد مبارک اتنے دن باہر پڑا رہا، کیوں نہ انہوں نے اپنے جنازے کی خود ہی نماز پڑھا کے دفنا بھی دیتے؟ وہی معرفت کی بات ہے. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں اپنے نانا کے بارے میں کہ ہمارے نانا حج پہ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو پڑ گئے. ڈاکو جب پڑے تو انہوں نے مار دیا، لوٹ لیا، سب کچھ قتل ہو گئے. ادھر قتل ہو گئے اور ادھر آدھی رات کو گھر میں تشریف لے آئے، مٹھائی کا ڈبہ بھی ساتھ لے آئے. مٹھائی کا ڈبہ لا کے کہنے لگے کسی کو نہ بتانا، ہر جمعرات کی رات کو آیا کروں گا. بیگم صاحبہ نے وعدہ کر لیا آئندہ کسی کو نہیں بتاؤں گی. صبح خیال آیا کہ جب بچے مٹھائی گلی میں کھائیں گے اور لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا تو خامند مارا گیا، پھر ان کے دل میں غلط سوچ آئے گی کہ یہ مٹھائی کون دے کر گیا. اس لیے اس نے صبح اٹھتے ہی بتا دیا کہ رات تھانوی صاحب کے نانا ابو آئے تھے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس کے بعد میرے نانا پھر کبھی نہیں آئے. اپنا جنازہ، اس کی لاش پڑی ہے اور خود ہی اس پہ جنازہ پڑھ رہے ہیں. اس پہ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. پاکستان کے اندر ایک مولوی صاحب اہل حدیث عالم نے تقریر کی کہ بھائی جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا، گیا اللہ کے پاس، معاملہ ختم. اس کے مقابلے پہ ان قوالوں کے مولویوں نے صبح تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہابی نے جھوٹ بولا ہے. میرے ابا جی کو فوت ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، ہر جمعرات کو ہمارے گھر آتے ہیں. اس اہل حدیث عالم نے پھر کہہ دیا صبح اٹھ کے درس دیتے ہوئے کہ بھائی نہیں آتے، قرآن کہتا ہے جو چلے گئے وہ، ادھر دیکھو کون آتا ہے. اس نے اٹھا کر کیس کر دیا پولیس کے اندر کہ یہ بڑا گستاخ ہے، اس نے تہمت لگائی ہے، توہین کی ہے. اب وہ ڈی ایس پی جہاں پیشی ہوئی بریلوی مولوی کی بھی اور اس اہل حدیث کی بھی، وہ پٹھان تھا. اس نے اہل حدیث کو خوب رگڑا لگایا، جاتے اس پہ چڑھائی کر دی. تجھے شرم نہیں آتی مولوی صاحب؟ ہمارے سیاسی جھگڑے نہیں ختم ہوتے، ہم اپنی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے حکومت کے پنگے ہیں، اور تمہیں کیا، اس کی اماں ہے، اس کا ابا ہے، اس کے گھر آتا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اہل حدیث عالم نے خاموشی سے صرف اتنا کہا، کہنے لگے ڈی ایس پی صاحب اس کا ابا فوت ہو گیا. کہیں فوت ہو گیا؟ او ماڑا پھر تمہارے گھر کون آتا ہے؟ وہ تو فوت ہو گیا. بھائی یہ جنازے کا، اس کا لاش اس کے جنازے کی پڑھی ہے.
بعد از وفات ایسی کرامت تو دیکھیے، اپنے جنازے کی پڑھائی نماز بھی، یہ مردہ بھی یہی پڑھا ہے